السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ارطغرل ڈرامہ یا عثمان غازی ڈرامہ جو ہے اس کا معاہدہ لوزان سے کیا تعلق ہے، اور اس بارے میں جو بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بہت سی اہم حقائق جو ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا، معاہدہ لوزان جو ہے یہ ارطغرل ڈرامے سے جس سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا، ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام سے یہ سلطنت عثمانیہ کہلائی، ترکوں کی حکومت۔ ارطغرل نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سلطنت کا خاتمہ ہوا معاہدہ لوزان پر۔ معاہدہ لوزان جو ہوا تھا 1923 میں، تو یہ اس سلطنت اور حکومت کا خلافت کا خاتمہ ہوا جو ارطغرل نے شروع کی تھی، جو کہ آپ ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، معاہدہ لوزان کے ختم ہونے سے کچھ لوگوں کا، بلکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوبارہ سے یہ سلطنت عثمانیہ جو ارطغرل نے بنائی تھی وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تقریباً 143 شقوں پر مشتمل معاہدہ لوزان نیٹ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے مختلف زبانوں میں۔ اس میں کہیں پہ بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس معاہدہ لوزان جو کہ اسی جولائی کے اسی مہینے میں ختم ہو جائے گا، 100 سالہ معاہدہ، تو اس کے بعد ترکی جو ہے وہ پھر سے خلافت قائم کر لیں گے۔ تو یہ معاہدہ تو ختم ہو جائے گا، اور بلکہ یہاں تک کچھ خبریں ہیں، کچھ حقائق ہیں کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے اس معاملے میں۔ کچھ پابندیاں ترکیوں پر اس وقت لگی تھیں، وہ اگرچہ ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ معاہدہ جو ہے وہ کوئی 100 سالہ نہیں ہے، بس یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان معاہدہ ہے جو چلتا رہے گا جب تک وہ ان دونوں کو دوبارہ بیٹھ کر وہ ختم نہیں کر لیتے۔ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان اس مہینے جولائی میں ختم ہونے کے بعد ترکی جو ہے وہ کوئی خلافت قائم نہیں کر رہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ترکیوں کا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح ارطغرل نے اپنے ساتھ قبائل کو ملا کر محنت، جد و جہد اور کفار عیسائیوں سے ٹکر لے کر ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر ایک اسلامی سلطنت اور خلافت کا آغاز کیا تھا، تو اس ڈرامے کو یہاں معاہدہ لوزان کے اختتام کے قریب چلا کر صرف یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگر ہم مسلمان آج بھی چاہیں تو ایک خلافت، ایک سلطنت، اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں جیسے ارطغرل نے بنائی۔ صرف یہ مقصد ہے اس ڈرامے کا، اور یہ تعلق ہے اس کا معاہدہ لوزان سے کہ معاہدہ لوزان سے ترکی سلطنت کا، خلافت کا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس ڈرامے کے ذریعے دوبارہ مسلمانوں کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ پھر سے اکٹھے ہو کر ہم چاہیں تو ایک سلطنت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں، سربراہان مملکت ہیں، جیسے پاکستان ہے، ایران ہے، شام ہے، یہ حکمران مل کر اگر چاہیں تو خلافت اور سلطنت اسلامیہ قائم کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے ختم ہونے سے ترکی زبردستی ان علاقوں کو، ان ملکوں کو دوبارہ شامل کر کے اپنی سلطنت میں خلافت کا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے، آپ تسلیم کریں اس بات کو، نہیں تو اس پہ ریسرچ کر لیں۔ میں چیلنج اور دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ترکی جو ہے اس کے بعد اپنے علاقوں کو واپس لے لے گا، سعودیہ واپس اس کے پاس آ جائے گا، اور جناب یہ سارے علاقے جو اس سے گئے تھے واپس آ جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکمران ان علاقوں کے خود کہیں کہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہو کر ایک سلطنت بناتے ہیں، جیسا کہ ارطغرل نے کیا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں مل جل کر لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ملک، اپنے پاکستان کو دیکھ لیجئے، ایک ملک میں رہنے والی سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، آپس میں لڑ کے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو سارے ملک اکٹھے ہو کر ایک سلطنت بنائیں تو سب سے پہلا تو جھگڑا ان کا ہوگا کہ اس اکٹھ کے بعد سربراہ کون ہوگا۔ یہ سارے ملک اکٹھے ہو کر سلطنت بنے گی تو سربراہ کون ہوگا، حکمران کون ہوگا، سیٹ پہ لڑائی، سیٹ پہ بیٹھے گا کون۔ تو یہ فی الحال تو ہم ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انتہائی مشکل ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم میسیج یہی ہے اس ڈرامے کا،
ارطغرل کا اور عثمان کا میسیج یہی دیا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو کر سلطنت بنا لو، ورنہ یہ دشمن سازشیں کرتے رہیں گے، ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور جس طرح اس وقت قبائل نے اکٹھے ہو کر ارطغرل کی سربراہی میں، عثمان کی سربراہی میں اکٹھے ہو کر ان سازشوں کا، دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خلافت کا نظام بنایا تھا، اسلامی نظام قائم کیا تھا، ایسا کرنا چاہیے۔ ایسا ہم کریں گے تو ہم تب ہی کامیاب ہو سکیں گے۔ اور یہ بڑا اچھا میسیج ہے اور بہت ہی زبردست میسیج ہے، لیکن اس میسیج کو کوئی سمجھ نہیں رہا۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس طرح ارطغرل نے سلطنت بنائی تھی تو اب ترکی دوبارہ سے اپنے علاقے واپس لے کر سلطنت بنا لے گا، خلافت بنا لے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ممالک جتنے بھی آزاد ہوئے تھے یہ آزاد ہی رہیں گے۔ ترکی کی سرحد باؤنڈری ابھی بھی جو ہے یہ معاہدہ لوزان کے بعد بھی وہی رہے گی، معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد بھی یہی رہے گی سلطنت، یہی حدود رہیں گی ترکی کی، جب تک کوئی دوسرا ملک خود، مسلم ملک کوئی خود ترکی کے ساتھ الحاق نہ کر لے یا ترکی اس کو فتح نہ کر لے جنگ لگا کر۔ تو یہ صورتیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اصل بات کچھ ہوتی ہے، ہم لوگ کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ حقائق تھے، آپ لوگ اس بات سے اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے معاہدہ لوزان کی 143 شقوں پر مشتمل وہ تحریر پڑھ لیجئے گا، اس کی تحقیق کر لیجئے گا، ریسرچ کر لیجئے گا، اور یہ جو غلط فہمیاں ہم نے پال رکھی ہیں ان کو چھوڑ کر اصل بات پہ آئیں۔ جو اصل میسیج ہے، جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلم قوم بحیثیت قوم آپس میں متفق ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو تب ہم دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے ان بے وقوفوں نے، ان دشمنان اسلام نے، ان کو سبق سکھانا ہے، کبھی حضور کی گستاخی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام جو یہ کر رہے ہیں ان سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم آپس میں متفق ہوں، آپس میں ایک ہوں، تو پھر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمیں اکیلا کر کر کے اسی طرح مارتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔